آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اور حدیث کا ایک باہمی تعلق ہے، اور جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ شریعت سازی بھی فرماتے ہیں اور شریعت کی تشریح بھی فرماتے ہیں۔ یہ دونوں حیثیتیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جس طرح یہ دونوں حیثیتیں یعنی لیجسلیٹو اتھارٹی، لا میکنگ کا پاور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا، اور اس کی انٹرپریٹیو اتھارٹی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے اس کا بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ اور وہ حدیث جب ایکٹ کرتی ہے قرآن مجید کے ساتھ، تو اس حدیث کے ایکٹ کرنے کے نتیجے میں قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق کی نوعیت پیدا ہوتی ہے، اور اس تعلق کی پہلی نوعیت کو تخصیص العام کہتے ہیں۔ انگلش زبان میں اس کا نام ہے اسپیسیفکیشنز آف جنرلز۔ دوسرا حدیث پاک کا جو قرآن مجید سے تعلق پیدا ہوتا ہے احکام کے باب میں، اسے کہتے ہیں تقیید المطلق۔ اس کا مطلب انگریزی میں اسے کہتے ہیں کوالیفیکیشنز آف ایبسولوٹ۔ تیسرا تعلق جو حدیث کا قرآن پاک سے بنتا ہے اس کو کہتے ہیں بیان المجمل، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایکسپلینیشن آف امپلیسٹ۔ چوتھا تعلق جو حدیث پاک کا قرآن سے واضح ہوتا ہے نوعیت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں استثناء، اور انگلش زبان میں اسے کہتے ہیں ایگزمپشن۔ اور پانچواں تعلق جو حدیث پاک کا قرآن مجید کے ساتھ ملنے سے ہوتا ہے، اور اس نوع کا نام ہے الزیادہ، انگلش میں اسے کہتے ہیں ایڈیشن۔ جب فقیہی مسائل کا استنباط کرتا ہے تو اس کی نظر میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ میں نے بات اس لیے ابتداً بتائی ہے کہ جو لوگ یہ اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے براہ راست اکتساب کیا جا سکتا ہے، عام بندہ بھی قرآن مجید کا حکم لے سکتا ہے، تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ بہت ساری نوعیات ہوتی ہیں قرآن اور حدیث کے ریلیشن کے ساتھ، جن کو سمجھے بغیر قرآن پاک کے براہ راست حکم کو بھی سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ فقہائے کرام ہیں اور ائمہ دین ہیں، مجتہدین ہیں، جنہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور ہمارے لیے فقہ کے انداز میں بڑا محبت بھرا پیارا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ انہی ائمہ دین میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں جنہوں نے حدیث مبارکہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے یہ ذخیرہ جمع کیا، جن کو امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور دنیا ان کے نام سے واقف ہے، بلکہ ان کی ذات سے استفادہ کر رہی ہے، کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کرتی رہے گی۔ آج کا جو پہلا سوال میں اپنے محترم مہمان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ سوال بھی بڑا دلچسپ ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک کالر نے پھر یہ سوال کیا، اور وہ سوال حضرت یہ تھا کہ ہم شریعت کے باب میں، قرآن و حدیث کے باب میں اکثر اوقات ایک ہی طرح کے الفاظ سنتے ہیں۔ دین کا لفظ ہے، شریعت کا لفظ ہے، فقہ کا لفظ ہے، حکمت کا لفظ ہے، حکم ہے۔ یہ چند ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو ہم سنتے ہیں، اور بطور خاص پہلے تین الفاظ دین، شریعت اور فقہ۔ تو اس پر آپ محترم ناظرین کو یہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائیں کہ ان تینوں لفظوں کا فرق کیا ہے، اور اپنے اپنے مقام پر ان کے فرق کے ساتھ کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس کا ہماری عملی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے پہلا سوال آج کے پروگرام میں جو میری طرف متوجہ کیا ہے، اس میں اصطلاحات جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ضابطۂ حیات اور دستور حیات مومنوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، آخری امت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کے لیے مختلف ناموں سے اسے یاد کیا گیا، جس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ دین اور شریعت اور حکم، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دین ایک ایسا وسیع مفہوم ہے جو اس آئین کو اور دستور کو جو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور آپ کے توسط سے اس امت کے لیے پسند فرمایا، اس کا نام ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کی اصطلاح جو ہے یہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر آئی ہے، جس طرح کہ ارشاد فرمایا گیا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وہ لوگ یا وہ شخص جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے تو اس سے اس کا کوئی عمل یا اس کا کوئی اعتقاد جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو بطور دین اس امت کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اب اس کے علاوہ دین کا مفہوم کہ وہ ان اصولوں کو بھی دین کہیں گے کہ جو اساس ہیں اسلام کی، بنیاد ہیں اسلام کی، اور اس کے نتیجے میں جو فروع کسی بھی اس اصول پر جو فروع مرتب ہوتے ہیں، اور پھر ان فروع کے نتیجے میں جو تمدن وجود میں آتا ہے، وہ تمدن اسلامی جو ہے دین اس کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرت بھی، فروع دین بھی اور اصول دین بھی، ان تمام کا احاطہ کرے گا لفظ دین۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں جس طرح دین کی اصطلاح اس وسیع تر مفہوم کے ساتھ موجود ہے، اس طرح شریعت جو ہے اس کو بھی دین اور شریعت کو بطور ایک مترادف کے بھی استعمال کیا گیا، لیکن بعض محققین کے نزدیک اصول اور ضوابط جو ہیں ان کا جو مختار اور ان میں سے جو منتخب اصول ہیں ان کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے
شریعت جو ہے اس کو راستہ طریقہ اس معنی میں استعمال کیا گیا جس طرح شرعتم و منہاجا، اور یہ الفاظ قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کی اور دین کی حاکمیت کو اور اس کے قول فیصل کو حکم کے انداز سے بھی اور اس اصطلاح کے ساتھ بھی قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یا اس طرح کی دیگر مقامات پر بھی اصطلاحات موجود ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے قول مبارک کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اساس اور اصل کے طور پر بیان فرمایا گیا، مگر ان کے درمیان اعتبار سے اعتباری طور پر فرق ہے۔ اصول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہی حجیت ثابت ہے رسول اللہ کے احکام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ہی حجیت ثابت ہے امت کے اجماع کی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے احکام سے ہی مستفاد ہے اس اصحاب علم کے اجتہاد